اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ابتدا ہے احکم الحاکمین کی، ذات والا تبار کو سجود بے نیاز سے آراستہ کرتے ہوئے، اور اربہ درود و سلام سید عالم کی ذات والا تبار پر جن کی کرم نوازیاں آج بھی ہمارے شامل حال ہیں۔ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک اور برکتوں والی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشستوں میں جتنی چیزیں بھی بیان کیں، ان ساری چیزوں میں اہم معاملہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ پہ کرم فرمایا اور مسلمانوں کے لیے پہلی اسلامک ریاست کی بنیاد رکھی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا معاملہ جو قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، جسے ہم بھلا نہیں سکتے۔ وہ معاملہ کیا؟ آپ نے مواخات مدینہ کے نام سے جو مسلمانوں کے درمیان برادرہڈ کا ایک کانسیپٹ قائم کیا، اسے دیکھنا میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے۔ آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کا فارمولہ متعارف کروا کے انصاری کے ساتھ مہاجر کو اٹیچ کیا۔ مہاجرین پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، انصار کے پاس یہاں جتنا موجود تھا اس کو آدھا آدھا تقسیم کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مال دے دیا۔ اور یہی دین کی نصرت اور آپ کا کمال ہے کہ آپ کے غلام کبھی بھی کسی بھی موقع پر ایسی مشکلات کا شکار نہ رہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی مواخات کر دی تو جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی مواخات کے بارے میں پوچھا کہ حضور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور ایک جزوی فضیلت ہے، اور یہ بہت بڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اب جب یہاں پہ مسلم ریاست نے اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دیا اور مختلف طرح کے امن معاہدے کر لیے اور نمازوں کے اوقات قائم ہو گئے اور سارے مل کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے، لوگ جوک در جوک کلمہ پڑھنے لگے اور اسلام کے شیلٹر کے نیچے آنے لگے، تو اس بات سے مکہ مکرمہ کے کفار کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے مختلف ریشہ دیوانیاں شروع کر دیں، اور آخر 2 ہجری میں غزوہ بدر بپا ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے تاریخی فتح حاصل کی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی پیشانیوں کو عروج عطا فرما دیا، اور وہ بڑی عزتوں کے لمحات تھے، اور اس کے بعد ایک دفعہ کفر کے تمام ایوان لرزہ بر اندام ہو گئے۔ پھر آگے چلیے 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ آتا ہے۔ اس میں مسلمانوں پہ ظاہراً کچھ مشکل کیفیات پیدا ہوئی تھیں، لیکن حقیقی معنوں میں حضور کی وفا کا اظہار اسی موقع پر تمام تر جانثاران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا موقع اور مختلف معاملات ہوتے ہوتے صلح حدیبیہ کا وقت آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے سے، ہر لمحے سے، ہر موقع سے ہمیں اپنے لیے فیضان نور ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے، جس معاہدے کی ایک شق پر وقتی طور پہ جناب فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کو بڑی خفگی کی کیفیت سے گزرنا پڑا، جب انہوں نے سہیل بن عمر جو ان کا ڈپلومیٹ تھا اس کے کہنے پر یہ لکھا کہ اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، اگر ہمارا کوئی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اور وہاں پر جب صحابہ نے سوال کیا تو میرے نبی کو اپنے غلاموں پہ کون سا مان اور دعویٰ تھا، حضور نے ارشاد فرمایا من ذہب منا، صحابہ میرے پیارے صحابہ جو میرے پاس آ جائے گا مجھے یہ بتاؤ وہ واپس کیسے جائے گا؟ وہ تو نہیں جا سکتا، وہ اس میں خانے میں آئے گا ساقی کا ہو جائے گا، وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، ہم قلم لگی بوتل ہلا ہلا کے پیتے ہیں، قریب ہی میں خانہ ہونا خدا کی رحمت ہے، نشہ جو دیکھا اتار میں تو آ کے پیتے ہیں۔ ان کیفیات سے آراستہ دین اسلام کی وہ ساری رحمتیں، برکتیں، راحتیں اور عزتیں ہیں جن سے مسلمان آراستہ تھے۔ ظاہراً تو مشکل معاہدہ نظر آ رہا تھا
لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا نے بتا دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے قول نے سمجھا دیا، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کی عزتوں نے بتا دیا۔ میرے رب کی ساری کرم نوازیاں سایہ فگن ہو چکی ہیں۔ وہاں سے ظاہراً مسلمان واپس لوٹتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو ارادہ فرمایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی مشہور زمانہ آیا کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا قیام کیسے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لوگوں کا لشکر لیا، پورے امن کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ۔ یہ دین اسلام تمام تر جہان کے لیے امن کا پیغام ہے، اور میرے نبی امن و عاشتی کے پیغمبر ہیں کہ حضور جب مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے قریب تھے تو ایک جانوروں میں سے بھی ایک طبقہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں سے رستے بدل دیے، میری وجہ سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں ہو، ایک بوند خون کی بھی مکہ مکرمہ کے ان راہوں میں سے نہ گزرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے آ رہے تھے، سر سواری کے کجاوے کو لگ رہا تھا سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا کی صدائے دل نواز اس وقت جہان رنگ بو کو عزتیں عطا فرما رہی تھی۔ ان آیات خسروانہ کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، بیت اللہ شریف میں گئے، بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، کرم فرماتے ہوئے اپنے غلام بلال کو بیت اللہ شریف کے چھت پر چڑھا دیا۔ اب جب واپس آئے تو وہ سارے لوگ کھڑے تھے جن لوگوں کے سارے معاملات آپ کی زندگی میں سے ہو کر کے گزرے ہیں، خصوصاً وہ 10 سے 12-13 سال جو آپ نے اپنے اعلان نبوت کے بعد گزارے، وہ سارے آج گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ اعلان کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی حساب نہیں ہے، آج کسی سے کوئی احتساب نہیں ہے، ہر کسی کو عام معافی کا اعلان دیتا ہوں، عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی موقع پر آپ نے ہر کسی کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ جناب اکرمہ جو اس وقت بعض معاملات کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے سمندر کے قریب جدہ یا اس طرح کے کسی علاقے میں چلے گئے، ان کی اہلیہ حاضر ہوئیں، میرے نبی نے انعام تحفے اور نشانی کے طور پہ اپنی دستار عطا فرما دی، اور اس دستار نے ان کو نور ایمان سے منور فرما دیا، اور وہ حضور کے قدموں میں آ کر گر گئے، اور کیفیت عجیب ہو گئی، حضور نے انہیں اپنا بنا لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور معتب جو ہمیشہ ریشہ دوانیوں میں آگے آگے رہتے، جناب عباس جب انہیں لے کے آئے تو میرے نبی کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ حضور نے بڑھ کے کہا مرحبا بمن جاءک، ایک کو سینے سے لگایا، پھر فرمایا مرحبا بمن جاءک، دوسرے کو سینے سے لگایا۔ اس طرح کا معاملہ عام ہو گیا۔ وہ جو آپ کو ایک دن کے لیے بیت اللہ کی چابی دینے کو تیار نہیں تھا، اس عثمان بن طلحہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کا کلید بردار بنا دیا۔ یہ مکہ کے فتوحات کے لمحات ہیں، یہ وہ عجب لمحات ہیں جو سلطان حسینان جہاں سرور اورنگ نشینان عالم کی تمام تر عزتوں رعنائیوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب آپ اس سارے پیٹرن کو دیکھیے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک کتنی جنگوں میں دشمن کا مقابلہ کیا، کتنے اپنوں کو قربانیاں دیں۔ جناب امیر حمزہ پہ آپ کے جب آنسو نکلے تھے تو آسمان کی کیا کیفیات ہوئی ہوں گی، میرے رب کی عزت کو، عظمت کو اس وقت کس مرحلے سے گزرنا پڑا ہوگا، اور دنیا کی جو منشا جو کارساز حقیقی کی ہے اس کو کس آراستگی سے گزرنا پڑا ہوگا۔ آج ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں اور آپ بھی وخفض جناحک للمؤمنین کے مصداق بن کے صحیح معنوں میں اپنے مومنین بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہر چیز قربان کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کریں، اور اسی ذکر اور فکر کو اپنی زندگی کا مقصود بنا دیں کہ سر سواری کے کجاوے کو لگ رہا ہے اور کیفیت ہے شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈل کے آ۔ غلام تو یہی کہیں گے شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ سوز و تپش سخن میں چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں گر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ میں
طائف پگھل کے آ اور مکہ میں کھلا جس دم میخانہ محمد کا، پی پی کے ہوا ہر ایک مستانہ محمد کا۔ وہ جو آپ کے لیے حجب بولا کرتے تھے انہیں اپنی ثناخانی عطا کر دی، وہ جو آپ کے لیے جہاں بر کو دار الحرب بناتے تھے آپ نے ان کے گھر کو دار الامن کا اعزاز عطا فرما دیا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے وہ ملنے والی آراستگی ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی بھر کی اطاعت کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ ہم نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے تو ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، جوانی ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے، طاقت ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے، اولاد ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے، دشمن اگر ہمارے ساتھ ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اس کو کیسے برداشت کرنا ہے، اور دین اسلام کے عروج کو ہم نے کس طرح مزید اعراج کی طرف لے کے جانا ہے۔ ذی وقار ناظرین، فتح مکہ کا جو سب سے بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسٹریٹجی ہے جو اللہ پاک نے ایک میکانزم پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اسے دیکھیے کہ کس طریقے سے دو بندوں کے ساتھ وہ نکلے، آپ نے ہجرت فرمائی، 313 بدر میں ساتھ تھے، 1000 احد میں نکلے، 300 واپس آ گئے، 707 رہ گئے۔ اس کے بعد اگر آپ خندق کے موقع پر دیکھیں تو تقریباً 3000 ہیں۔ پھر آپ مختلف مواقع سے ہوتے ہوتے جب صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 جانثار ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا لشکر ہے، اور جب مکہ فتح ہونے کے 2 سال بعد آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں تو 1,24,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ آپ کی رحمت اور تدبر کی وجہ سے تھا کہ وہ جو کفار کی طرف سے ڈپلومیٹ بن کے آئے سہیل بن عمر، جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرنی تھی تو اونٹ لائے گئے قربانی کے لیے، تو اونٹ پیش کرنے والا وہی سہیل بن عمر ہے جو اس موقع پہ کہتا ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو تسلیم نہیں کرتے، اور ادھر کہہ رہے ہیں میں بھی قربان جاؤں، میری ماں بھی قربان جائے، میری اولاد بھی قربان جائے، میری نسل بھی قربان جائے، میرے بچے بھی قربان جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں مجھے اور آپ کو کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ جب مرد ان شمشیروں سے آراستہ ہوتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت بدلتی ہے، اور دل کی کیفیت ہوتی ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زینام مصطفیٰ است۔ ہمیں اسی ہی نام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہمیں اسی ہی کلام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ساری راہوں کو گزرتے ہوئے میرے حبیب اعلان فرماتے ہیں کہ آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنی عبادات میں آگے ہے، تقوی میں آگے ہے، طہارت میں آگے ہے، اتنا ہی فضائل میں آگے ہے، اتنا ہی عزتوں میں آگے ہے۔ There's no difference between white and black. There's no difference between Arabic and non-Arabic. آج کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آج اسلام قائم ہو چکا ہے، دین اسلام نے اپنے جھنڈے کو گاڑ دیا ہے، چارٹر آف ہیومینٹی دے دیا گیا ہے، جہاں بر کے انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، رستوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے چارٹر دیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ایک مجلس میں محبت سے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ پتہ ہے میں کس کس کے لیے رحمت ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ کہاں آپ کے لیے تو رحمت ہوں، آپ کے علاوہ بھی بڑے لوگوں کے لیے رحمت ہوں، بڑی مخلوقات کے لیے رحمت ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد فرمایا، کہ صحابہ میں ان کفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے بھی رحمت ہوں، یہ سمجھتے نہیں ہیں ورنہ میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں۔ اگر یہ دل کے پیالے کو سیدھا کر لیں، میری رحمت کے 2 بوند ان کے دل کے پیالے میں اتر جائیں، یہ زندگی بھر کے مقصود کو پہنچ جائیں۔ ذی وقار ناظرین، ذی وقار سامعین، ان ساری رحمتوں سے، ان ساری برکتوں سے، زندگی کے اس سارے فلسفے سے
میں نے اور آپ نے ایک ہی پیغام لینا ہے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی راحت پہ لاکھوں سلام، رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، رب کی رفعت پہ لاکھوں سلام، رب کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہو جائیے، آپ کے ہونے سے آپ اللہ کے ہو جاؤ گے، اور جب رب کے ہو جاؤ گے پھر رب کا سب آپ کا ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔